سائیکل پر چلتا ہے، یہ پیدل چلتا ہے. ہمارا عالیشان گھر ہے، اس کا گھر اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر پر اٹھے بیٹھے. لہذا اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی مفلسی کی وجہ سے اس سے رشتہ داری توڑ دی جاتی ہے. اور اگر کوئی امیر ہو تو وہ دور کا رشتہ دار بھی ہو تو میرے چچا کا لڑکا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرے نانا کے فلاں کا فلاں ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. افسوس کی بات ہے. نمبر 3، دین سے دوری. یعنی لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے، نمازوں سے وہ دور ہے، توحید سے وہ دور ہے، سنت سے وہ دور ہے، تو انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم رشتہ داری توڑ کر کوئی جرم بھی کر رہے ہیں. تو دین سے دوری بھی یہ ایک سبب ہے رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کا. نمبر 4، تکبر اور گھمنڈ. انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ اس قدر آ جائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ سمجھے. نمبر 5، حسد اور جلن. بعض رشتہ داروں سے حسد اور جلن ہو جاتی ہے. ارے اس کا بیٹا اتنا پڑھا لکھ گیا، تو بس اس جلن میں، اس کڑھن میں اس سے تعلق توڑ لیا. ارے وہ کل تک مفلس تھا، آج اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنا دولت مند ہو گیا، تو اس کا مال اس کو حسد اور جلن میں ڈال دیتا ہے اور یہ اندر ہی اندر اس سے کڑھنے لگتا ہے اور اس سے اپنے معاملات اور تعلقات کو توڑ لیتا ہے. نمبر 6، چھٹا سبب رشتہ داریاں ٹوٹنے کا، غلط فہمیاں. یہ ایک اہم سبب ہے، غلط فہمیاں، بدظنی، جس پر آپ مفصل بیان انشاءاللہ شیخ محترم کا سنیں گے، بڑے شیخ صاحب کا. لیکن بدظنی اور غلط فہمیاں یہ رشتہ داری ٹوٹنے کا اہم سبب ہے. ہم نے کوئی فنکشن کیا، اس میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آ سکا، اپنی مصروفیت کے سبب، اپنے کسی جائز عذر کے سبب، لیکن ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید وہ مجھ سے جلتا ہے، وہ میری خوشی میں خوش نہیں ہے، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہوا. تو غلط فہمیاں اور بدظنی یہ رشتہ داری کے ٹوٹنے کا ایک اہم سبب ہے. نمبر 8، ایک اور چیز کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، پتہ ہے کیا؟ فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، ہمیں نہیں پوچھا. فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ہمیں نہیں پوچھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعات آپ جمعہ میں سنتے ہوں گے کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی، نبی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا تو کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ کہا کہ ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری کے ذریعے کرو. ہم منہ پھلائے بیٹھے ہیں، وہ کسی وجہ سے بھول گیا یا اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم پوری زندگی منہ پھلائے بیٹھے ہیں، نہ اس سے سلام دعا ہے، نہ اس سے تعلقات ہے، نہ اس کے یہاں آنا جانا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے رشتہ داری ٹوٹنے کا. اور ایک اور اہم سبب رشتہ داری کے ٹوٹنے کا، عدم برداشت کا نہ ہونا. آج ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. آج ہم اپنے رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیشہ کے لیے خفا ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں ارے ہمارے رشتہ دار نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا، ہمارے سامنے یہ جملہ کیوں بول دیا. لہذا ہم برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری بے عزتی کر دی، لہذا اب ہم اس سے پوری زندگی تعلق نہیں رکھیں گے.